अब तक आपने 95,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। हम ट्रेनिंग भी देते थे, हम उनकी पाकिस्तान की फौज ने 95,000 अफराद को ट्रेनिंग दी। भुट्टो साहब ने ट्रेन करके लोगों को भेजा, वहाँ पे उन्होंने जलालाबाद में कार्रवाई किया गया। इस जंग की वजह से नॉर्थ वियतनाम बन जाता है और साउथ वियतनाम बन जाता है। तो दो बड़ी ताकतों की नज़रियाती लड़ाई को मजहबी रंग दिया जाता है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की। असल में ये ऑपरेशन साइक्लोन CIA का एक खुफिया ऑपरेशन जो 1979 में 1979 में शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का मकसद अफ़गान के मुजाहिदीन को, अफ़गानी फ़ाइटर को, उसको फंडिंग करना था। अस्सलाम वालेकुम। जब दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान पर रूस ने हमला कर दिया और बाबर कामल की हुकूमत अफ़गानिस्तान में कर दी, तो उस टाइम उसके खिलाफ बहुत से मुज़ाहमती ताकतें उसके खिलाफ लड़ने लगे, जैसे गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, रसूल सिया, बुरहानुद्दीन रब्बानी। ये सब सारे इस प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे और ये लोग पाकिस्तान पहले से तैयार कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से 1973 से पाकिस्तान इनको ट्रेन भी कर रहे थे, यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। लेकिन उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इंजेक्शन तो लगा दिया तब्दीली का, इनकलाब का, रूस के खिलाफ जंग करने का। सर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग में आपका दावा है कि आपने मुल्ला उमर, हिकमतयार, अहमद शाह मसूद जैसे लोगों को ट्रेनिंग दी। अब तक आपने 95,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। हम ट्रेनिंग भी देते थे, हम उनकी पाकिस्तान की फौज ने 95,000 अफराद को ट्रेनिंग दी। भुट्टो साहब ने ट्रेन करके लोगों को भेजा, वहाँ पे उन्होंने जलालाबाद में कार्रवाई। रेफरेंस के लिए अगर आप डायरेक्टरेट एस और बूस पढ़ें तो पहले से साउथ यूनियन इन्वेजन से पहले से यहाँ पर मैदान सजा हुआ था। पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन को क्यों सपोर्ट किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। नाज़रीन, ये दौर था कोल्ड वार यानी सर्द जंग का टाइम था, जब वियतनाम पर दो बड़ी ताकतों यानी USSR और अमेरिका के दरमियान एक नज़रियाती और खूनरेज़ जंग लड़ी जा रही थी। तो उस टाइम वियतनाम को डिवाइड किया गया। इस जंग की वजह से नॉर्थ वियतनाम बन जाता है और साउथ वियतनाम बन जाता है। तो नॉर्थ वियतनाम रशिया यानी रूस कंट्रोल कर रहा था, उसके इन्फ्लुएंस में था, और साउथ वियतनाम अमेरिका के कंट्रोल में था, उसके एम्प्लॉयज़ में था। तो जंग के आखिर में नॉर्थ वियतनाम जीत जाता है और साउथ वियतनाम हार जाती है विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद तो ये शिकस्त और बेइज्जती ने अमेरिका को पागल कर दिया था। बस वो मौके की तलाश में थे कि किस तरह साउथ यूनियन से अपना बदला लिया जाए। लेकिन जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर 1979 में हमला कर दिया तो अमेरिका को ये मौका मिल गया कि अभी वक्त है अपना हिसाब बराबर करने का। तो उसी टाइम ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हो जाती है और एक जियो स्ट्रेटेजिक वार को यानी दो बड़ी ताकतों की नज़रियाती लड़ाई को मजहबी रंग दिया जाता है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, 80s का हीरो है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। असल में ये ऑपरेशन साइक्लोन CIA का एक खुफिया ऑपरेशन जो 1979 में 1979 में शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का मकसद अफ़गान के मुजाहिदीन को, अफ़गानी फ़ाइटर को, उसको फंडिंग करना था, उसको असलहा देना था और उसको ट्रेनिंग देनी थी विद द सपोर्ट ऑफ ISI एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और ये CIA की हिस्ट्री का सबसे महंगा, एक्सपेंसिव और सबसे तवील ऑपरेशन था। तो नाज़रीन, आप अगर उस टाइम की हॉलीवुड मूवी देखें, उसमें अफ़गान मुजाहिदीन को जो फ़ाइटर थे उसको हीरोज़ और फ्रीडम फ़ाइटर दिखाए जाते हैं। एक मूवी है चार्ली विल्सन, आप इजीली देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें अफ़गान मुजाहिदीन को फ्रीडम फ़ाइटर कहते हैं और ये मूवी बनी हुई है। एक अमेरिकन कांग्रेसमैन है और एक CIA ऑपरेटिव है, गुस्ताव कॉर्टेस। तो बेसिकली अमेरिकन कांग्रेसमैन ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन को लॉन्च किया था कि साउथ यूनियन को यानी रशिया को वहाँ पर कमज़ोर करे और इस जंग को प्रोलॉन्ग करे, उसको तवील बनाए, क्योंकि इस जितना भी ये जंग तवील होगा तो उसके साथ साथ साउथ यूनियन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो इब्तिदा में ऑपरेशन साइक्लोन के ज़रिए अफ़गान मुजाहिदीन को तकरीबन $5 लाख 1979 में 1979 में दिए गए और बाद में एक साल के बाद ये तकरीबन $700 मिलियन तक पहुंच गए। तो ये सारी फंडिंग, सारी वेपन्स और ट्रेनिंग अफ़गान मुजाहिदीन को
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ذریعے دیا کرتے تھے. At that time there was no direct contact between the CIA and افغان مجاہدین اور CIA کا کوئی بھی کنٹیکٹ اس ٹائم اس کے درمیان نہیں تھا. اور یہ ISI پاکستان کی ISI ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس دڑے کو کتنا ویپنز دینا ہے, کتنے ڈالرز دینا ہے. تو آل تھنگز ور دا کنٹرول آف ISI پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی. تو اس ٹائم سب سے جو ڈینجرس ویپن امریکہ نے افغان مجاہدین کو دیے وہ FIM 92 اسٹینگر میزائل تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ RPG ہو گئے, AK-47 ہو گئے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو CIA دیا کرتے تھے وہ گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس بھی افغان مجاہدین کو سکھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم ہو رہی تھی. تو جیسے ہی اسٹینگر میزائل افغانستان میں پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے تھرو ہچروں پر, گدوں پر, اونٹوں پر اور ٹرکوں میں افغانستان پہنچ جاتے ہیں, تو اس ٹائم جنگ کا میدان تبدیل ہو جاتے ہیں. افغانستان میں مجاہدین کی طاقت بڑھ جاتی ہے اسٹینگر میزائل کے ساتھ, کیونکہ افغانستان کی مجاہدین نے اس کے ذریعے ساؤتھ یونین کا کمر توڑی تھی, کیونکہ اس ٹائم انہوں نے 250 رشین ہیلی کاپٹر اور جیٹ طیارے اس اسٹینگر میزائل کے تھرو گرا دیے تھے. تو جیسے جیسے افغانستان میں روس کا جانی, مالی اور اسلحہ کا نقصان ہو رہا تھا, تو میخائیل گورباچوف اس ٹائم کے پریزیڈنٹ پر پریشر بڑھ رہا تھا. اس کی عوام اس کی پالیسیز کے خلاف جا رہے تھے, اور اسی ٹائم اس کی پالیسیز میں چینجز آ گئے. ایک تھا گلاسنوسٹک اور دوسرا تھا پریسٹروکیا. ان پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ناؤ اٹ از دا ٹائم ٹو وڈرا فرام افغانستان, کہ اب وقت ہے کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں, اور ہمیں چاہیے کہ اپنے انٹرنل ایشو پر زیادہ فوکس کرے بنسبت باہر کی جنگوں پر. تو 1986 میں گورباچوف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ افغانستان از آور بلیڈنگ وونڈ. اس نے یہ بتایا کہ افغانستان ہمارا ایک ایسا زخم ہے جو نہ بھرنے والا ہے, اس کی خون نہیں رکنے والی. یعنی یہ ہم نے بہت زیادہ بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے افغانستان پر حملہ کر دیا ہے, کیونکہ روز بروز اس کی جانی, مالی اور اسلحہ کی نقصان ہو رہا تھا. کیونکہ اس ٹائم اس نے تقریباً 1 لاکھ آرمی اس نے فوجی افغانستان میں ڈپلائی کر دیے تھے. لیکن جب وہ 1989 میں افغانستان سے واپس جا رہے تھے, وڈرا کر رہے تھے, تو چند فوجی تھے جو جان بچا کر بھاگ گئے افغانستان سے. تو اس کی پالیسی یہی بس رہ گئی کہ کس طرح جان بچا کے افغانستان سے نکل جائے. 1986 میں میخائیل گورباچوف نے پولیٹ بورو یعنی ساؤتھ یونین کی ٹاپ ڈیسیجن میکنگ باڈی میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہمیں افغانستان سے نکلنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ کنسیڈر کر رہے تھے, تصور کر رہے تھے کہ افغانستان از آور بلیڈنگ وونڈ, یہ ایک ایسا زخم ہے کہ اب نہ بھرنے والا ہے. تو 15 فروری 1989 میں وہ ساؤتھ یونین جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے, وہ افغانستان سے جان بچا کے بھاگ نکلا. اس جنگ کے سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان نکلا, اور اس جنگ نے اس ریجن میں, اس علاقے میں ایسے بارودی سرنگیں بچائی ہیں کہ اب بھی وہ پٹ رہے ہیں, اور وہ بارودی سرنگیں ہیں نظریاتی بارودی سرنگیں. ناظرین, اگر ہم اس جنگ کا بغور جائزہ لے لیں تو اس جنگ میں ISI اور CIA افغان مجاہدین کو سپورٹ تو کر رہے تھے, لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سعودی انٹیلیجنس افغانی مجاہدین کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے؟ اتنی دور بیٹھ کے سعودی عربیہ سے یہاں پر سعودی انٹیلیجنس آ کے یہاں پر افغانی مجاہدین کو کیوں اور کیسے سپورٹ کر رہے تھے؟ یہاں پر سعودی انٹیلیجنس افغانی مجاہدین کو 2 طریقوں سے سپورٹ کر رہے تھے. ایک تو فائنینشل سپورٹ کر رہی تھی اس کی, اور دوسری سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ڈینجر وہ تھے آئیڈیالوجیکل سپورٹ. فائنینشل سپورٹ میں سعودی انٹیلیجنس کا CIA انٹیلیجنس کے ساتھ یہ ڈیل ہوا تھا کہ جتنی ڈالر آپ لگائیں گے اتنی ہم لگائیں گے. تو سعودی انٹیلیجنس کا سب سے خطرناک اور اہم سپورٹ آئیڈیالوجیکل یعنی نظریاتی سپورٹ تھا, کیونکہ سعودی عربیہ میں وہابزم ہے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی وہابزم پہ لائیں. لیکن یہ اس لیے کر رہے تھے وہ کیونکہ 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشن آتی ہے,
تو اس کیونکہ جب اسلامک ریولوشن آتی ہے تو وہ ایرانین یہاں پر اس ریجن میں شیعہ اسلامزم پلا رہے تھے، تو اس ٹائم وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اس ریجن میں اپنی وہابزم اسلامی کو آئیڈیالوجی کو پلائے، تو ٹو کاؤنٹر شیعہ اسلامزم ان دس ریجن دیٹس وائی سعودی انٹیلیجنس انوالوڈ ان دس جہاد in this war against the South Union۔ اس سارے جنگ میں سعودی علماء کرام کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے فتوے جاری کر دیے کہ اب افغانستان میں جہاد فرض کیا گیا ہے اور یہ سارے دنیا کی مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مسلمان بھائی کا ہیلپ کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور افغانستان میں جانا ہے اور کافر کے خلاف یعنی اشتراکیت جو کمیونزم ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو ایک جیو اسٹریٹجک وار کو مذہبی رنگ دے کر جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ ہو رہی تھی، اس کو مذہبی جنگ بنا کے افغانستان میں لڑی گئی، اور سعودی انٹیلیجنس نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے افغانی مجاہدین کو $4 بلین دے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا سے فائٹر بھی مہیا کیا افغانستان میں کہ آپ لڑیں، جہاد کریں۔ جب 1989 میں رشیا افغانستان سے نکل جاتی ہے اور 1991 میں روس ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ملٹری اینڈ اکنامک کرائسس، تو اس ٹائم افغانستان میں ایک پاور ویکیوم آ جاتی ہے، مطلب وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ اب کس نے رول کرنا ہے۔ جب 1989 میں روس افغانستان سے نکل جاتی ہے اور 1991 میں ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ملٹری اینڈ اکنامک کرائسس، اور اس سے تقریباً 15 نئی ریاستیں بن جاتی ہے، جیسے ترکمانستان، قزاقستان، یہ سارے ممالک رشیا کے تھے پہلے، تو یہ کولیپس کرنے کی وجہ سے رشیا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں ایک پاور ویکیوم آ جاتا ہے، مطلب وہاں پر ایک خلا پیدا ہوتی ہے کہ اب کس نے رول کرنا ہے، کس نے وہاں پر پریزیڈنٹ بننا ہے، صدر بننا ہے۔ تو یہ وہاں تو 5-6 دڑے تھے جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے پہلے، لیکن وہ پھر اکٹھے نہیں ہو رہے تھے کہ اب ہم نے مل کے افغانستان کو چلانا ہے، تو وہاں پر ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی، طاقت کے لیے حصول کے لیے جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پر پھر سول وار سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب سول وار سٹارٹ ہوتی ہے افغانستان میں تو 1996 میں طالبان آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ، داعش وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، سعودی انٹیلیجنس کا ایک اور کارنامہ بھی ہے کہ انہوں نے یہاں پر اسامہ بن لادن کو بھیجا تھا، کیونکہ اسامہ بن لادن اس ٹائم سعودی گورنمنٹ کے لیے وہاں پر پریشانیاں پیدا کر رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم سعودی عربیہ میں امریکن اڈے تھے، یعنی وہاں پر سعودی عربیہ کی حکومت نے امریکہ کو ہوائی اڈے دیے تھے، وہاں پر اس کے فورسز تھے، تو اسامہ بن لادن ان فیصلوں کے، ان پالیسیز کے، گورنمنٹ پالیسیز کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ وہ اس کے خلاف بول رہے تھے کہ ان کافروں کو پاک سرزمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب افغانستان میں ساؤتھ یونین نے حملہ کر دیا تو جہاد شروع ہو گیا، تو اسامہ بن لادن یہاں پر آ گئے، اور جب سول وار سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر وہ القاعدہ بناتے ہیں۔ دوستو، آپریشن سائیکلون تو کامیاب رہا، انہوں نے یہاں پر روس کو کمزور کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے یہاں پر اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ملیٹنٹ گروپس بھی پیدا ہو گئے، اور وہی ملیٹنٹ گروپس بعد میں امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ کی کتنی جانی نقصان ہو گئی ہے، اور اس جنگ میں کس نے کس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر فیکٹس فگر کو دیکھیں تو اس جنگ میں امریکہ کی کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہو گیا ہے اور وہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں، دوسرے سوالات کو دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان کو امریکہ نے یوز کیا ہے یا پاکستان نے امریکہ کو یوز کیا ہے، تو آپ لوگ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں کہ پاکستان کو امریکہ نے یوز کیا ہے۔ تھینک یو۔